بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہی رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس نے بلبل کو گیت، بہاروں کو پھول، گٹاؤں کو مستی، چشموں کو روانی اور سمندروں کو طغیانی بخشی۔ درود بھیجتا ہوں نبی آخر الزماں پر جو شاہد و جہان ہے۔ عزیز طلباء، کل ہم نے بچوں پر شفقت کا ٹاپک پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لطف طبع، یعنی مزاج کی حلاوت، یعنی ہنسی مذاق کی باتیں۔ خوش طبیعت کے مالک یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبیعت کے مالک تھے، اور کبھی کبھار وہ ہنسی مذاق کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس پیراگراف میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کے حوالے سے، اس کے حصے مزاح کے حوالے سے چند واقعات پڑھیں گے۔ جیسے ایک واقعہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو عمیر جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، ان کا پرندہ فوت ہو گیا تھا، ان کا پرندہ مر گیا تھا، تو جب بھی رنجیدہ ہوا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام ان سے کہتے یا ابا عمیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے ممولے کو کیا ہوا، یعنی تیرے ممولے کا کیا بنا۔ یعنی جب بھی وہ خفا ہوتا تھا، رنجیدہ ہوتا تھا، تو نبی السلام اس کو یہ پرانی والی بات یاد دلاتے تھے کہ جب تمہاری وہ ممولہ تمہارا وہ جو ممولہ مر گیا تھا، یعنی اس کو اس دکھ سے نکالنے کے لیے ایسا کہا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی اس میں واقعات ہیں، اس کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ لطف طبع، مزاج کی حلاوت یا مزاح۔ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے تھے۔ یاد رہے وہ لوگ جیتے ہیں زندگی، اصل معنوں میں وہی لوگ زندگی جیتے ہیں جو ہر وقت مسکراتے ہو، اس کے چہرہ حشاش بشاش ہو، اس کے ماتھے پر شکن نہ ہو۔ ان لوگوں کی زندگی بڑی دوبر ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، جو ہر وقت ماتھے پر شکن لاتے ہیں۔ تو یاد رہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ تو وہی سبق کی طرف آتے ہیں۔ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے تھے، یعنی مزاح کی باتیں فرماتے تھے، کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انس کو پکارا تو فرمایا او دو کان والے۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس نہایت اطاعت شعار تھے۔ اطاعت شعار فرمان بردار یا حکم ماننے والا، فرمان بردار یا حکم ماننے والا۔ اور ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمیر تھا۔ وہ کم سن تھے، کم عمر، وہ کم سن تھے اور ایک ممولہ پال رکھا تھا۔ ممولہ چھوٹا پرندہ، اور ایک ممولہ پال رکھا تھا کہ اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمیر کو بہت رنج ہوا، تکلیف، دکھ، صدمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا ابو عمیر تمہارے ممولے نے کیا کیا؟ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تبسم کرتے تھے، اور جب بھی گھر میں آتے تھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ کبھی وہ اپنے ماتھے پر کسی کے لیے شکن لائے، بلکہ ہر کسی سے مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ ایک شخص نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کیا کہ مجھ کو کوئی سواری عنایت ہو۔ ارشاد ہوا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ایک بوڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے کہ مجھ کو بہشت نصیب ہو، بہشت جنت، کہ مجھے جنت ملے، بہشت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیا بہشت میں نہیں جائے گی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا، دکھ، پریشانی، بڑا صدمہ ہوا، اور روتی ہوئی واپس چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھیا جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک بدوی صحابی صحرائے عرب میں رہنے والے لوگوں کو بدوی کہتے ہیں، صحرائے عرب میں رہنے والے یعنی دیہاتی صحابی۔ ایک بدوی صحابی تھے جن کا نام ظاہر رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ہدیہ تحفہ یا نذرانہ، ہدیہ تحفہ
یا نذرانہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے. ایک دفعہ وہ شہر میں آئے, گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے. اتفاقاً اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. ظاہر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا. انہوں نے کہا کون ہے, چھوڑ دو. مڑ کر دیکھا تو سرور عالم تھے. اپنی پیٹھ اور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہے. قیمت. ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے. شکم پیٹ گرانی, بدہضمی یا درد یا بوجھ, یعنی پیٹ کا کوئی مسئلہ. فرمایا شہد پلاؤ. وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلائے لیکن شکایت اب بھی باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد فرمانے کی ہدایت کی. سبارہ آئے تیسری بار آئے. پھر وہی جواب ملا. چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, جا کر شہد پلاؤ. اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی. مادے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا. فاسد مادہ نقصان دہ اشیاء, کثرت زیادتی. جب پورا تنقیہ ہو گیا, صاف ہو گیا, خالی ہو گیا, تنقیہ ہو گیا تو گرانی جاتی رہی, یعنی تکلیف ختم ہوا, جو مسئلہ تھا وہ ختم ہوا. تو یہ تھا لطف طبع کا ٹاپک. آپ اس کو گھر میں اچھی طریقے سے پڑھیں, اس کو دیکھیں, اس پر غور کریں. تو ہم نے زیادہ وضاحت اس میں نہیں کی ہے کیونکہ ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. تو مسائل ضرور ہوں گے, سوالات ضرور ہوں گے. کسی کا جو بھی کویشچن ہو تو وہ دل کھول کر میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں, وائس میسج بھی کر سکتے ہیں اور ریٹرن بھی کر سکتے ہیں. تو میرے واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے, آپ اس پر پوچھ